دنیا میں رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کی شجاعت اور آپ کے خاندان کی عورتوں کا پردہ ہر حسوام کے لبوں پر قصیدہ بنا ہوا تھا۔ ہر کوئی ان کے مردوں کی شجاعت کے قصے بیان کرتا تھا۔ زمانہ رسول اللہ کے خاندان کی عورتوں کے پردوں کی مثال دیا کرتا تھا۔ یزید نے یہ چاہا کہ آل رسول کے مردوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے، ان کی لاشوں کو پامال کیا جائے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ لوگوں کے دلوں سے ان کے مردوں کی شجاعت بھی ختم ہو جائے گی اور ان کے دلوں سے رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردے کا احترام بھی ختم ہو جائے گا۔ کربلا کے بعد رسول اللہ کے نواسے کی لاش کو پامال کر کے بیبیوں کے خیام کو جلا کے تاریخ نے لکھا، رسول اللہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا گیا۔ کبھی شمر بی بی سکینہ کو تمانچے مارتا، کبھی کوئی ظالم بیبیوں کو تازیانے مارتا ہے۔ جب فوج یزید امام سجاد کے پاس پہنچی اور چاہا کہ رسول اللہ کے اس چراغ کو بھی بجھا دیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان ظالموں سے آ کر کہتی ہیں، اے لوگو، یہ رسول اللہ کے گھر کا آخری چراغ ہے، اگر اس کو بجھانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ہم بیویوں کو بھی شہید کر دو۔ یزید کے فوجیوں نے امام سجاد کو ہاتھ لگایا تو ان کا جسم بخار کی وجہ سے گرم تھا۔ فوجی یزید نے کہا، یہ تو بہت ہی بیمار ہے، شاید رستے کی سختی نہ دیکھ پائے، رستے میں ہی شہید ہو جائے گا۔ بیبیوں کو رسیوں سے باندھ کے اس قیدی بیمار سید کو زنجیروں میں جکڑ کے کوفہ و شام کی طرف لے جایا گیا۔ تاریخ نے لکھا، رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کے سر نیزوں پر سوار تھے اور رسول اللہ کی بیٹیاں بے پردہ قید ہو کے چل رہی تھیں اور فوج یزید جھوم رہی تھی کہ ہم نے رسول کا بدلہ رسول کے خاندان سے لے لیا۔ جب ہم یزید کے دربار پہنچیں گے تو وہ ہماری جھولی یاقوت و مرجان اور سونے سے بھر دے گا۔ لیکن کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے پیغام بھجوایا، پہلے رسول اللہ کے خاندان کو کوفہ لے کر آؤ، ان کی حرمت کا تماشا پہلے میں دیکھوں گا، اس کے بعد یزید کے دربار میں لے جانا۔ عبید اللہ نے بھی یہی حکم نافذ کیا کہ جب کوفے میں رسول اللہ کا خاندان آئے تو ہر کوئی چھت کے اوپر جا کے ان کو پتھر مارے۔ کوفہ کی گلیوں سے رسول اللہ کا خاندان جہاں جہاں سے گزر رہا تھا، کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے، کہیں سے کوئی توہین کرتا ہے، کہیں سے کوئی باغی کہتا ہے۔ بی بی زینب اور حضرت کلثوم اپنے نانے کی امت کو دیکھ کر صبر کرتی ہیں۔ بس جیسے ہی کوفہ کے دربار پہنچے، ابن زیاد نے کہا کہ شمر، رسول کے خاندان کی اس ایک مرد سجاد کو کیوں چھوڑا، اس کو کیوں نہیں قتل کیا؟ شمر ہنس کر کہنے لگا، کوئی تو مرد ہو جو اپنے مردوں اور عورتوں کی حرمت کا تماشا دیکھے۔ ابن زیاد بھی زور سے ہنسنے لگا۔ اتنے میں بی بی زینب فرماتی ہیں، اے ظالم، اللہ کے انصاف سے ڈرو، ہم انہی رسول کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان تک کو حرکت نہ دی۔ تمام فوج یزید کو دیکھ کے بی بی زینب فرمانے لگی، میں اسی علی کی بیٹی ہوں جس کے ذوالفقار سے اسلام کو ہمیشہ فتح ہوئی اور کامیابی ملی۔ اے لوگو، میرا بھائی حسین رسول اللہ کا نواسہ تھا، پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتا رہا، لوگوں کو امن پر محبت کا پیغام دیتا رہا۔ کیا قصور تھا میرے بھائی کا، بتاؤ؟ روز محشر کیا منہ دکھاؤ گے جب اللہ کے محبوب کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا؟ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور بی بی زینب اور امام سجاد ان مردہ لوگوں کے مردہ ضمیروں کو بیدار کرنے لگے۔ اتنے میں ابن زیاد کہتا ہے کہ اپنی فتح کا تماشا کس کو دکھاؤں؟ کوئی ظالم کہتا ہے، اے ہمارے آقا، آپ کی قید میں رسول اللہ کے خاندان سے پیار کرنے والا مختار سقفی ہے، اس کو بلاؤ۔ ابن زیاد کہتا ہے، مختار کو لے کے آؤ۔ زنجیروں میں جکڑ کے جناب مختار سقفی کو لے کر آتے ہیں اور ابن زیاد خوشی سے کہتا ہے، اے مختار، تو اولاد رسول اور اولاد علی کا چاہنے والا ہے، دیکھ ہم نے ان کا کیا حشر کیا ہے۔ جناب مختار نے دیکھا، کٹے ہوئے سر نوکے نیزہ پر بلند ہیں۔ امام حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا ہے اور وہ اس کی توہین کر رہا ہے۔ ان کو جلال آیا اور چاہا کہ اس مرد کے جسم سے گردن کو الگ کر دوں۔
اتنی دیر میں امام سجاد آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، چچا مختار، یہ سر اکیلا نہیں، ان کٹے ہوئے سروں کے ساتھ رسول اللہ کی بیٹیاں بھی قید دربار میں کھڑی ہیں۔ حضرت مختار چیخ کے روتے ہیں اور رسول اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ ان ظالم لوگوں نے دولت اور طاقت کے نشے میں آپ کے خاندان کے ساتھ وہ ظلم کیا جس کو تاریخ کبھی بھلائے گی نہیں۔ پھر ابن زیاد یہ حکم دیتا ہے کہ فتح کا جشن تو ابھی شام میں باقی ہے، ان کو ایسے ہی قیدی بنا کے شام کی طرف لے جاؤ تاکہ یزید یہ جان لے کہ ہم نے اس کے حکم کے سامنے رسول اللہ کے خاندان پہ بھی رحم نہ کیا۔ لیکن اللہ کا عدل ابھی باقی تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ جہاں جہاں سے بی بی زینب اور امام سجاد گزرتے گئے، اپنے خطبوں سے لوگوں کے ضمیروں کو زندہ کرتے گئے۔ وہ لوگ جو ان کو پتھر مار رہے تھے، رسول کے خطبوں کو سن کر ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں، یہاں تک کہ دربار یزید میں آل رسول کا قافلہ پہنچا تو یزید کا محل یزید پہ لعنت بھیجنے لگا، اور یوں یہ بغاوت پوری دنیا میں قائم ہو گئی۔ آج بھی یزید کے لیے ہر مسلمان اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے۔ آج بھی ہر مسلمان یزید پہ لعنت کر کے آل رسول کے غم میں اپنی آنکھوں کو اشکبار کرتا ہے۔